آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور یہ اسلامی مہینوں 12 مہینوں میں کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا بہت فضیلت کا حامل ہے، خصوصاً 9 اور 10 تاریخ یا 10 تاریخ میں 11 تاریخ یا 9 تاریخ ملایا جا سکتا ہے۔ 2 روزے رکھے جاتے ہیں، بہت ثواب کے حامل ہیں۔ دوسرا کام ہمیں محرم میں یہ کرنا ہے، اچھے لباس اچھے کھانے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ 10ویں تاریخ کو جو ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال میں اس کو وسعت دیں گے، اس کی روزی کشادہ کر دیں گے۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، ہم قرآن کی تلاوت کریں، عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور ان سب تمام امت مسلمہ کو جو ہمارے کربلا کے شہداء ان سب کو ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے دعا فرمائیں۔ ہماری قوم یعنی قوم مسلم ماتم کرتی ہے۔ اسلام ماتم اور نوحہ کی اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، دھیان سے سنیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں کام آ جائیں، جو شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بلکہ تم انہیں سمجھ نہیں سکتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے کی طرف سے انہیں جنت پورے جنت میں پھرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ پرندوں کی شکل میں آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، نوحہ اور ماتم نہ کریں محرم کی 10ویں کو، کیونکہ شہداء کا بہت بڑا مرتبہ ہے، وہ اسلام کے لیے قربان ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا۔ اور نوحہ اور ماتم ہم کر کے کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں؟ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حر نے، جو ابن زیاد کے ایک لشکر کے دستہ کا کمانڈر تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، اس کی مثال پیش کرنا چاہتے ہیں ہم۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کے گلے کو کاٹ کر ایک بھالے میں کھونس کر جشن منایا گیا اور یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ کوریدتا رہا تو صحابی تھے، برداشت نہیں ہے، انہوں نے ڈانٹا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ تو کیا کر رہا ہے؟ آپ کی شہادت کا واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا؟ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو دھیان سے سنیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یزید ان کی اولاد تھا، ان کا بیٹا تھا، وہ زبردستی خلیفہ بن گیا، اس نے جبراً سب سے اپنی بیعت لے لی۔ عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا اور یہ لوگ مکہ چلے آئے۔ مکہ جب چلے آئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی طرف سے تقریباً 1200 خطوط ملے کہ آپ کوفہ چلے آئیں اور ہم لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یہ عام لوگوں کے خط نہیں تھے، یہ وہاں کے سرداروں کے خط تھے جن پر اعتبار کیا جاتا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے سرداروں نے ان کی آؤ بھگت زبردست کی، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ خط لکھا کہ آپ جلد چلے آئیں اور آپ کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ کیونکہ یزید اس لائق نہیں تھا، خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا، وہ جابر تھا، ظالم تھا اور فاسق تھا، اس لیے ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تو بہت سے صحابہ نے، عبداللہ بن عمر،
عبداللہ ابن عاص، عمر بن عاص، بہت سے صحابہ نے انہیں منع کیا آپ کوفہ نہ جائیں، لیکن آپ نے عزم مصمم کر لیا تھا اور آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوفہ اس وقت ملک عراق میں پڑتا تھا، اور وہی کوفہ بصرہ سب وہی عراقی ہی کا حصہ ہے۔ اس عرصہ میں جب آپ مکہ سے کوفہ جا رہے تھے تو یزید نے ابن زیاد کو وہاں کا کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ ابن زیاد وہاں کے لوگوں کو ستانے لگا اور زبردستی یزید کے ہاتھ پر بیعت سب سے لینے لگی۔ وہاں کے سرداروں نے جنہوں نے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا تھا، وہ سب یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ وہ لوگ پلٹ چکے تھے، اور مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے بہت ستا کر تڑپا کر شہید کر دیا، ان کے ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ عراق کے قریب پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ یہ مکہ واپس ہونے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ابن زیاد نے حر کو ایک دستہ لشکر کا ایک دستہ لے کر آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ تو حر سے حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، 3 چیزیں رکھی، یا تو مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے، یا مجھے بذات خود یزید سے بات کرنے دیا جائے، یا مجھے آزاد کر دیا جائے کہ میں جہاں چاہوں چلا جاؤں۔ لیکن وہ حر اس لائق نہیں تھا کہ اس بات کو وہ سمجھتا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سب وہ کچھ بھول چکا تھا۔ حرص و طمع میں آ گیا، انعام و کرام کے لالچ میں پڑ گیا۔ یہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر ارادہ کیا کربلا کی طرف جانے کا، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس نے آپ کا پانی بند کر دیا، آپ کا روک دیا، طرح طرح کی تکلیفیں دیں، ناکہ بندی کر دی، پھر آپ کو آپ کے ساتھیوں کو سجدہ کی حالت میں شہید کر دیا کربلا کے میدان میں۔ تو وجہ یہ تھی آپ کے شہید ہونے کی کہ آپ حق پر قائم تھے، جھکے نہیں تھے، اور آپ حق پرست تھے، خدا ترس تھے۔ آپ نے حق پہ قائم رکھ کر اپنے کو قربان کر دیا۔ تو آپ ان کی سنت کو زندہ کیجئے، حق پر قائم رہیے، ظلم کا ساتھ نہ دیجیے۔ یہ ان کا اکرام، ان کی تکریم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ماتم منائیے، ان کا پتلا بنا کر ڈھول بجا کے گھمائیے۔ یہ چیز ان کو تکلیف دے گی، یہ چیز ان کا مذاق اڑانا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ثابت کر کے بتاتا ہوں۔ جب ابن زیاد نے آپ کا سر قلم کیا تو بھالے کی نوک میں آپ کے سر کو دھنسا کے مارکیٹ میں بازاروں میں گھمایا، جشن منایا اور یزید کے پاس لے گیا انعام و اکرام حاصل کرنے کی لالچ میں۔ تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یزیدیوں کا اور ابن زیاد کا کام کر رہے ہیں، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے باعث ہیں، یا ہم مسلمانوں کا کام کر رہے ہیں؟ اور جو تعزیہ ہم بناتے ہیں اس کی بھی ایک روایت ہے۔ تیمور لنگ ایران کا بادشاہ تھا، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرنے جایا کرتا تھا۔ وہ بہت بیمار ہوا، معذور ہو گیا، اس نے خواہش ظاہر کی میں زیارت کیسے کروں؟ تو اس کے وزیروں اور مشیروں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ آپ وہاں کا نقشہ بنا کے اس کی زیارت کر لیجیے۔ تو اس نے ایسے کیا، تبھی سے یہ تعزیہ بننے لگی اور اس کی ایجادات بڑھتی گئی۔ اسلام کا تعزیہ سے، ڈھول تماشے سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام محرم کے دن صرف آپ کو کہتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ آپ 9 تاریخ اور 10 تاریخ یا 11 تاریخ کو 2 روزے رکھیے، اچھا کھائیے،
کھلائیے اپنے اہل و عیال کو، اچھا پہنیے اہل و عیال کو پہنائیے، اس سے اللہ آپ کو وسعت دے گا، آپ کی روزی بڑھا دے گا، پورے سال میں آپ کو وسعت پیدا ہوگی۔ تیسرا کام آپ یہ کیجئے، خوب عبادت کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے اور درود شریف کا ورد کیجئے، اور شہدائے کربلا بلکہ دنیا کے سارے مسلمان کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ ان تین کاموں کے علاوہ آپ چوتھا کوئی فضول کام نہ کیجیے۔ یہ پیغام بہت خاص ہے، آپ اپنے تک ہی نہ رکھیے، اپنے احباب دوستوں تک بھی پہنچائیے، تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے، آپ اس پر عمل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وما توفیق الا باللہ، پھر ملیں گے انشاء اللہ۔